آج کی رات اگر تم اعمال کرو، آج کی رات تم کچھ وعدے کرو اللہ سے، کچھ پرومسز کرو، کچھ عہد کرو کہ میں یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، یہ بھی چھوڑوں گا، پہلی چیز جو چھوڑنا ہے وہ رزق حرام. اگر رزق حلال رہے گا تو اثر ہونے لگے گا. ہمارے پاس قرآن مجید کی ہر آیت کا ایک اثر ہے. تو دوستو، میں نے تقریر کا آغاز ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کیا کہ آج کی رات اس کی بارگاہ میں دعا کرنا، صرف دعا کی رات ہے. میں نے کہا نا کہ رجب کی یہ آخری رات ہے، اس طرح کی اتنی بڑی رات. رجب کی کئی راتیں تھیں، اس میں جیسا 13 رجب کی رات تھی، میرے مولا کی ولادت کی رات تھی، پہلی رجب کی رات تھی، 10 رجب کی رات تھی، 13، 14، 15 کی راتیں تھیں. ایک برکتوں والا، رحمتوں والا مہینہ تھا جو آہستہ آہستہ گزر گیا. اینڈ وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. لٹرلی لوگوں نے کیا ہوگا، میں جنرل بات کر رہا ہوں. وی ڈنٹ ڈو اینی تھنگ. جیسا کرنا چاہیے تھا ویسا ہم نے نہیں کیا. یہ وہ رات ہے. اور اب آخری رات آ گئی. یہ رات کئی فضیلتوں کی رات ہے، زیارت امیر المومنین کی رات ہے. یہ وہ رات ہے کہ جس میں 12 رکعت نماز پڑھنا ہے، 2 رکعت کر کے. اس کے بعد کچھ سورے، میں سورے نہیں بتاؤں گا، ٹائم نکل جائے گا. 2 رکعت کر کے نماز پڑھو اور کوشش کرو کہ ہر نماز کے بعد تسبیح شہزادی کونین پڑھو. واجب نہیں. کیوں پڑھو؟ قبولیت نماز. جب آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، شارجہ میں دوسرے دن جاب ہے، بزنس، چلو یہ اچھا ہے کہ دوسرے دن فرائیڈے، تو تسبیح اس لیے پڑھو کہ شہزادی کی تسبیح تمہاری نماز کو خوب. چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میری جدہ کی تسبیح تمہاری واجب نماز کو قبول کرا دے. یہ واجب نہیں ہے تسبیح، مستحب ہے. کمال ہے تسبیح کا کہ بیوی کی تسبیح واجب نہیں ہے، لیکن یہ مستحب عمل واجب کو قبول کرنا. ہر وقت پوری مجلسی تسبیح پہ پڑھو. بیوی کی تسبیح کی امپورٹنس کیا ہے؟ تمہاری ہر دعا سے پہلے تسبیح مظلوم بی بی زہرا پڑھو. کیوں؟ پڑھ کے دعا کرو کہ پروردگار تجھے تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. ہمیشہ مظلوم بولنا بیوی کو. کائنات کی مظلوم ترین بیوی کا نام فاطمہ ہے. ہمیشہ بیوی کے نام کے ساتھ لفظ مظلوم استعمال کرو. What are you going to lose? What are you going to lose? تمہاری دعاؤں کی قبولیت، میری بیوی کی مظلومیت دنیا کے سامنے آئے. تو ہمیشہ دعا کرو پروردگار تجھے مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ. میری یہ نماز آج کی رات اگر یہ 12 رکعت تمہاری نمازیں قبول ہو جائیں تو پھر تم دیکھو تمہارے لیے لائف کیسے بنتی ہے. How your life will change. عجیب رات ہے. تو یہ 12 رکعت نماز ضرور پڑھنا. اللہ کے رسول کی سرکار کی زیارت ضرور پڑھنا انشاءاللہ. دوستو، زیارت امیر المومنین بھی آج کی رات بہت امپورٹنٹ ہے، بہت امپورٹنٹ ہے. مولا کی زیارت پڑھنا، معراج، یہ اور کل کا روزہ 4 بڑے روزوں میں کل کا ایک روزہ ہے. جو بھی مجھے سن رہا ان کو بول رہا کہ آئی نو روزہ سب سے زیادہ ڈیفیکلٹ عبادت ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ روزہ بہت آسان عبادت ہے، اس لیے اس میں اجر زیادہ ہے. کل کا ایک روزہ 60 ایئرس کے روزے کے بعض روایتوں میں 70 ایئرس ہے. 70 ایئرس کے روزوں کے برابر، یعنی 70 سال تم روزہ رکھو. 70 سال 70 ایئرس تم روزہ رکھو، جو اجر ملے گا تم کو. آپ اس کو چھوٹا اجر مت سمجھو. آج آپ کو یہاں اندازہ نہیں ہو رہا، اسے کہ آپ شارجہ میں، آپ دبئی میں، آپ یو اے ای میں، آپ پوری دنیا میں، آپ زمین کے اوپر ہے، آپ کو اندازہ نہیں ہے. روزے کا ثواب نیچے سب سے زیادہ فائدہ کرے گا، مرنے کے بعد سب سے زیادہ فائدہ کرے گا یہ. اور پھر دنیا میں جو تمہاری زندگی کے جو تمہاری دعائیں رکی ہوئی ہیں وہ دعائیں کھلتی ہیں. روزے سے بندہ اللہ کے قریب ہوتا ہے. روزہ رکھنے سے انسان متقی بنتا، تقوی حاصل ہوتا، پائز بنتا. روزہ رکھنے سے انسان تقوی حاصل کرتا. ماہ رمضان کا مشہور جملہ ہے کہ تم روزے رکھو کہ تم صاحب تقوی بن جاؤ، متقی بنتا. اور امام علی متقین کے امام ہے. امام علی کسی اور کے امام نہیں ہے. میرا مولا متقین کا امام ہے، صاحب تقوی کا امام ہے. تو روزہ ضرور رکھو. کل کا 60 سال کے روزے کے بعد 60 4 بڑے روزے. 27 رجب شب معراج والا روزہ سحر کرو، 27 کا روزہ رکھو. پھر 18 ذیلحج جس دن میرے مولا کی ولایت کا اعلان ہوا، من کن تو مولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، من کن تو مولا فاز علی الطاقہ. جس دن دین مکمل ہوا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین. 2 اور 17 ربیع الاول جو 2 صادقین کی ولادت ہے، اللہ کے رسول کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور میرے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام. اللہم صلی اللہ.
اور 25 ذیقعدہ 25 ذیقعدہ 11th منتھ اب آنے والا ہے. یہ 25 ذیقعدہ وہ تاریخ ہے جس دن اللہ نے زمین کو بچھا دیا. 6 دن میں 6 یوم میں اللہ نے زمین اور آسمان اور اس کے درمیان میں جتنی چیزیں سب کو خلق کیا وہ دن. اور وہ ایک دن 25 ذیقعدہ ایک اور امپورٹنس یہ ہے کہ اس دن ظہور امام کی تاریخ ہے, میرے مولا کے ظہور کی تاریخ ہے. 4 تاریخیں مولا کے ظہور کی. عاشورہ ہے, 25 ذیقعدہ ہے, 15 شعبان ہے اور شب قدر 23 رمضان. میں 23 رمضان بول رہا ہوں, 21 بھی ہو سکتی, 23 بھی ہو سکتی, 25 21 بھی, 19 21 23 کوئی بھی ہو سکتی, لیکن 23 کی چانسز زیادہ. تو یہ میں صرف ایک ہلکا سا نقشہ کھینچ رہا کہ یہ 4 بڑے روزے سال میں اگر 4 روزے رکھو تو 240 ایئرس کہ اگر تم روزے رکھو 240 سال تم زندہ رہو اور 240 سال 240 ایئرس تم روزہ رکھو تو جو اجر ملے گا یہ سال کے 4 بڑے روزوں کا اجر. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رمضان کے روزے چھوڑ دو. ڈزنٹ مین دیٹ. یہ مطلب نہیں ہے کہ اب تو 240 سال کے روزے میرے ہو گئے. رمضان کے واجب ہے, یہ مستحب. اگر تم رمضان کے چھوڑ دو گے بولے کہ میں یہ مستحب رکھوں گا تو کوئی فائدہ نہیں. اس کا اجر الگ ہے, اس کا اجر الگ. وہ تو واجب ہے, واجب کرنا لازم ہے. رمضان کے بھی روزے, اب اس کے اوپر بات نہیں کرتا, بات نکل جائے گی, وقت تیزی سے نکل. تو شب جمعہ آج کی یہ آخری شب جمعہ ہے ماہ رجب کی. دا لاسٹ شب جمعہ آف ماہ رجب آج. ایاک نعبد و ایاک نستعین, میں تیری عبادت کرتا ہوں اور تجھ سے مدد چاہتا ہوں. بے شک عبادت صرف اللہ کی ہے, خالق کائنات کی, رب العالمین کی, رب المشرقین والمغربین کی, اس کی عبادت کرو. اور وہ یہ چاہتا, اور اس سے زیادہ مرسیفل کوئی نہیں, اس سے زیادہ کرم کرنے والا. افسوس یہ ہے کہ ہمارا اتنا کریم پروردگار ہے کہ وہ صرف رحم کرنا چاہتا اور کچھ نہیں چاہتا. وہ بہانے ڈھونڈتا ہے اپنے بندوں پہ رحم کرنے کا. کیا بات ہے, بہانے ڈھونڈتا, ذرا موقع ملتے کہ وہ کرم کر دیتا. اور اس کا کرم ہی ہے جو آج ہم زندہ ہیں. آج کی رات آخرت کے لیے دعا مانگنے کے لیے بھی بہت اچھی رات ہے. اگر تمہاری بس یہ دعا کرو, اور یہ جو واسطہ دینا نا آخرت کا, اللہ کے رسول کا واسطہ دینا آج کی رات, مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ دینا, اور ان کے دونوں بچے مولا حسن مولا حسین کا واسطہ. دیکھیں آخرت کے لیے دعا کرو کہ پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. اس لیے کہ وہ لائف بہت بڑی لائف ہے, ایٹرنل لائف ہے. اس لائف کے لیے اور اپنے مرحومین کے لیے آج کی رات, شب جمعہ ہی پہلے مرحومین کی رات ہے, تو آج کی رات شب جمعہ میں آپ یہ دعا کرنا کہ پروردگار جیسی پلیز غور سے سنو, پروردگار جیسے تو رحمت آج زمین کے اوپر ہم لوگ جو ہے ہم دعا مانگ رہے تو ہمارے اوپر رحمت نازل کر. ہم دعا مانگ رہے ہمارے اوپر تو رحمت نازل کر, اپنی بلیسنگ دے رہا. اسی طرح آج کی رات کی جو رحمتیں ہیں وہ سارے جو مرحومین جو دنیا سے چلے گئے, ہماری ماں ہے, ہمارا باپ ہے, ہمارا بھائی ہے, ہماری بہن, مومنین و مومنات, بار بار بولو رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. آج کی رات دعا مانگو کہ پروردگار اگر آج میں عبادت کر رہا شب معراج کی برکتوں کے لیے میں تیری بارگاہ میں ہاتھوں کو پھیلایا ہوا کہ یہ معراج کی برکتیں مجھے ملے, شب جمعہ کی برکتیں مجھے ملے, تو جس نے مجھے بتایا, جس کی وجہ سے میں کر رہا, وہ میری ماں ہے, وہ میرا باپ ہے. ڈونٹ forget my parents, don't forget my parents. یہ دعا کرو کہ اللہ تو میرے ماں باپ اس وقت تیری بارگاہ میں, تو ان کے اوپر جتنی رحمت تو ہم کو دے رہا اس سے کہیں زیادہ رحمت میرے مرحومین کو دے دے. دوستو تمہارا یہ ایک جملہ کہ تم نے اپنے ماں باپ کا خیال رکھا تو پروردگار تمہارے اوپر اور رحمت نازل. اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے, یہ یاد رکھو, اللہ کے خزانے میں کمی نہیں, صرف مانگنے کا سلیقہ چاہیے. تم نہیں بھی مانگتے, ہم نہیں بھی مانگتے, اس کے باوجود اللہ ہم کو دیتا ہے. تو میری خواہش ہے آپ سے, جو بھی مجھے سن رہا ہے سر امام برگا علی رضا سے, کہ آج کی رات ڈونٹ forget your مرحومین, ڈونٹ forget your last Thursday of ماہ رجب اینڈ شب معراج نائٹ. تو آپ یہ دعا کرنا اپنے لیے تو آپ 1000 دعا مانگو, زندہ جتنے ان کے لیے 1000 دعا مانگو, اپنے لیے کچھ مت کرو. بول بیماروں کی شفا, کووڈ سے بچا لے, بیماریوں سے بچا لے, ساری بہترین راتوں میں سے ایک رات آ گئی. اس کے بعد یہ دعا کرو کہ میرے مرحومین کو آج بخش دو. آج جمعرات آخری تھرسڈے, پلیز ریکویسٹ کر رہا,
Don't forget your parents, don't forget your parents, don't forget all the मरूमीज के लिए इतनी दुआ करो कि मिसाल के तौर पे आपने सिर्फ इतना कहा रब्बे ग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाह उनके हिसाब में कभी मेरे माँ बाप और मोमिनीन मोमिनात के हिसाब में कभी अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली मोमिनीना वल मोमिनात। मुहिब्बा ने आले मोहम्मद ज़रूर बोलना उसके साथ। इसलिए हदीस किस्सा में शियतुना व मुहिब्बीना, हम शिया नहीं, हम मोमिन नहीं, लेकिन मुहिब्बे आले मोहम्मद तो है, मुहिब्बे आले मोहम्मद तो है। हम अपने आप को मुहिब कह दें, मेरा मौला ये कह दे ये मेरा मुहिब है, यही काफ़ी है। इन सब के लिए दुआ करो। मुसल्ले पे मैं ये नहीं बोल रहा कि रात भर बैठो, अगर बैठ सकते तो इससे बेहतर क्या, इससे बेहतर अमल क्या होगा, लेकिन डोंट, आज की रात तुम ख़त्म हो मत करो। इतनी बड़ी रात है, इतनी बड़ी रात, ज़ाहिरी तौर पे चंद घंटों की रात है, लेकिन पूरी तुम्हारी डेस्टिनी को बदलने वाली रात है, डेस्टिनी को बदलने वाली रात है। इतनी बड़ी रात है कि आप सिर्फ तसव्वुर करो कि लास्ट थर्सडे ऑफ माह रजब और शब मेराज के बारे में थोड़ा सुने कि ये रात क्या है, ये रात क्या है। दोस्तों, हमारे अल्लाह ने 1,24,000 अंबिया में हमारे रसूल को, सरकार को सरदार अंबिया बनाया, सरदार अंबिया। इनकी मोहब्बत में, इनके इकरार को जब नबियों ने इनको एक्सेप्ट किया तो उनको नबूवत मिली। अल्लाह ने पूरा वो जो कैलेंडर बनाया वो कैसा बनाया, 1,24,000 है, 1,24,000 से सुना, मैं 1,24,000 में हमारे रसूल सरदार है। उसके बाद 4 उलिल अज़म पैगम्बर बनाए, 4 उलिल अज़म पैगम्बर, जिसमें पहला उलिल अज़म पैगम्बर जनाब नूह है, फिर जनाब इब्राहीम है, फिर जनाब मूसा है, फिर जनाब ईसा। 1,24,000 में हमारा रसूल सरदार है। 4 उलिल अज़म पैगम्बर है, नूह, इब्राहीम, मूसा, ईसा, और 313 रसूल बने और बाकी सारे नबी हैं। इस तरह से एक कैलेंडर जो था वो मैंने आपके सामने पेश किया। 313 रसूल है, सारे के सारे नबी है, 4 उलिल अज़म पैगम्बर। ये 313 का फिगर याद रखना। और कहाँ आया 313? 313 नबी है। 313 बदर की पहली इस्लामिक जंग में मुसलमानों का लश्कर 313 का था। और इंशाअल्लाह ये दुआ करो कि हमारा शुमार उन 313 में हो जाए, जो जब मेरे मौला का ज़ुहूर होगा, मेरे मज़लूम बीबी ज़हरा के फ़र्जंद का ज़ुहूर होगा, तो उसमें जो पहली आवाज़ पे जाएंगे वो भी 313। ये अजीब फिगर है, मैं क्या करूँ, वक्त नहीं है मेरे पास, वरना आई वुड हैव टेल यू कि 313 का क्या फिगर है, 7 नंबर इस्लाम में क्या है। एनीहाउ, तो 1,24,000 में हमारा रसूल सरदार। रिवायत का जुमला क़ससल अंबिया की रिवायत पढ़ा हयातुल खुलूम में, और अल्लामा मजलिसी ने लिखा और नजमुल हसन करारवी ने तारीख़ इस्लाम में लिखा कि जब अल्लाह ने इन सारे नबियों की, हमारे रसूल को छोड़ दो, मौला को 14 को छोड़ दो, उसके बाद जितने नबी थे, रसूल, नबी, उलिल अज़म, सबको अल्लाह ने सबको रसूल क्यों नहीं बनाया, या अल्लाह ने सबको उलिल अज़म क्यों नहीं बनाया, क्यों इतना डिवीजन क्यों हुआ? तो उसके ऊपर लिखते हैं, नजमुल हसन करारवी भी लिखते हैं, अल्लामा मजलिसी भी लिखते हैं, और क़ससल अंबिया में क्यों लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि जब अल्लाह ने ये सारे 1,23,999 नबियों की रूहों को बनाया, सबसे पहले अपने बारे में पूछा। इन्होंने इकरार किया कि तू वाहिदुल एकता, तू वहदहू ला शरीक है, तू ला इलाहा इल्लल्लाह। अल्लाह का इकरार किया, अल्लाह का इकरार किया। उसके बाद नूर मोहम्मद पेश किया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहा कि अब जो तुमको नबूवत मिल रही, इनके सदक़े में मिल रही। अल्लाह के रसूल की नबूवत को माना तो ये लोग नबी बने, 2 हो गए, अभी तक सब बराबर है। तीसरा, विलायत अमीर अल मोमिनीन, इमाम अली को पेश किया, नूर अली को। तो जो डिवीजन हुआ उसके बारे में बोला, जैसी मौला अली के नूर को पेश किया, जिन्होंने फौरन एक्सेप्ट कर लिया इमाम अली को विदाउट फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, फौरन एक्सेप्ट किया, वो उलिल अज़म बने। जो फ्रैक्शन ऑफ, मैं मिसाल से समझा रहा आपको, जो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बाद एक्सेप्ट करे वो 313 रसूल है। बाद में तो सबको करना पड़ा, वरना नबूवत नहीं मिलती अगर विलायत अली को नहीं मानते।
مولا علی کی ولایت کو نہیں مانتے تو کچھ نہیں ہوتا. تو اس طرح سے یہ ڈویژن ہوا. تو ان پورے 1,24,000 میں ہمارا رسول سب سے بڑا، جس کو اللہ نے حبیب کہا. حبیب کے معنی عربی میں، آپ عرب میں رہتے ہیں، یو نو ویری ویل کہ حبیب جو ہے دوست کو کہتے ہیں، فرینڈ کو. اور اللہ نے کئی جگہ کہا ہے میرے حبیب، یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا دوست ہے. کس کو کہا؟ ہمارے رسول سرکار کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دوست کا. اور ایک نبی ہے جس کو فرینڈ کہا، وہ ہے جناب ابراہیم. ابراہیم کو حبیب نہیں کہا، خلیل کا. خلیل کے معنی بھی فرینڈ کے ہے، حبیب کے معنی بھی فرینڈ کے. پھر بول، حبیب کے معنی بھی دوست کے ہے، خلیل کے معنی بھی دوست. آپ عرب میں رہتے آپ جانتے ہیں. لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. عربی زبان وہ زبان نہیں ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. آپ بولیں گے زمین آسمان کا فرق کیا ہے؟ زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ خلیل اسے کہتے ہیں، مثال دے رہا ہوں میں، مثال دے رہا ایگزامپل سے سب کو سمجھا رہا. خلیل اس کو کہتے ہیں کہ جو خود دوستی کرنا چاہے. مثال کے طور پر میں کسی سے دوستی کرنا چاہتا ہوں تو اس کو خلیل بولتے ہیں. جیسے جناب ابراہیم نے کہا کہ پروردگار میں دیکھنا چاہتا ہوں، قرآن کا واقعہ ہے، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردے زندہ کیسے ہوتے. اللہ نے کہا کیوں؟ یقین نہیں ہے. تو کہا نہیں، یقین تو ہے خلق کی سکون ہونے کی، خلق کے اطمینان کے لیے. تو وہ مشہور واقعہ نہیں پڑھا. سرکار اللہ نے کہا کہ ابراہیم 4 پرندوں کو لو، اس کو ذبح کرو، سر اپنے ہاتھ میں رکھو، ان چاروں کے گوشت کو ملاؤ، خیمہ بنا دو. مثال کی طرف خیمہ بنا دو. اس کے بعد لے کے جا کے پہاڑ کی 4 چوٹیوں پہ رکھ دو اور پھر تم پکارو ہاتھ میں لے کے، دیکھو کیسا زندہ میں کرتا. کیا بات ہے، کیا کریم ہے، کیا یا حیو یا قیوم، یا حیو یا قیوم. خالق کائنات، کریٹر ہے ہمارا، کریٹر. اس کے نام لو اور خوش ہو، اس کا نام لو دل کو سکون ملتا. میرا مولا دعائے کھمے میں بولتا ہوں، ذکر ہو شفا، ذکر ہو شفا. اللہ تیرا ذکر شفا. اب یہ ایسا شفا ہے دوستو. اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، بار بار پکارو، یا عزیزو یا غفار، یا عزیزو یا غفار، یا تواب الرحیم، یا تواب الرحیم. پکارو اللہ کے ناموں کو. یا غفور الرحیم، کتنی دفعہ اللہ نے قرآن میں نام لیا. یا غفور الرحیم. آج کی رات یہ ناموں سے پکارو اللہ کو، یا غفور الرحیم. دیکھو تمہارے دل کو سکون ملے گا، سٹریس دور ہوگا، بیماریوں سے بچو گے، دعائیں قبول ہوں گی. یا غفور الرحیم، یا غفور الرحیم، یا ارحم الراحمین. یہ بولتے رہو، بولتے اس لیے کہ یا ارحم الراحمین جب ہوتا تو اللہ کا رحم یوں ہی آتا اور آ جائے.